دوستو میں ابھی جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں ہوں، ابوالفضل انکلیو میں 3 نمبر پر. آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کیمپس میں مسجد اشاعت اسلام ہے جس میں آج تراویح ختم ہوئی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں اس مسجد میں جو تراویح ہوتی ہے کچھ الگ ہی ہوتی ہے. اپنے آپ میں یہ بہت ہی خاص تراویح ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں ہزاروں لوگ تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. تراویح آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں اللہ قبول کرے آپ کو ثواب ملتا ہی ہوگا، لیکن جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، ایسا وہ اس مسجد میں کبھی نہیں ہوتا. یہاں جب بھی تراویح ہوئی ہے بالکل رمضان کے آخر تک، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 1-2 دن بچے ہیں عید میں، تو آج یہاں تراویح ختم ہوئی ہے. اس تراویح میں خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بزرگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، عورتیں بھی اچھی خاصی تعداد میں آتی ہیں. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جامعہ نگر سے آتی ہیں، جامعہ نگر سے باہر میں کئی عورتوں سے ملا ہوں جو نوئیڈا سے آتی ہیں. میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو لکشمی نگر سے آتے ہیں. جی سوچیے آپ، لکشمی نگر سے وہ کار سے یہاں تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہوگا اس لیے وہ آتے ہیں. اس مسجد میں جو تراویح ہوتی ہے اس کی جو سب سے خاص بات یہ ہے، آپ کو صاف صاف امام صاحب جو بھی لفظ ادا کریں گے وہ آپ کو صاف صاف سنائی دے گا. باقی آپ ادھر ادھر جہاں بھی پڑھتے ہوں گے 3 دن والی، 4 دن والی، 5 دن والی، اس میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یا لمون تالمون، اس کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا. ہمارے ساتھ امام صاحب ہیں جنہوں نے تراویح کی نماز اس مسجد میں پڑھائی ہے. جن لوگوں نے ان سے ملاقات کر رکھی ہے ان کو تو پتہ ہوگا یہی آپ کے امام تھے جنہوں نے تراویح پڑھائی. جو لوگ اس مسجد میں ہزاروں کی سنکھیا میں تراویح پڑھنے آتے تھے انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی ہے، ان کو میں اسی انٹرویو کے ذریعے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی، میرا نام وحید الدین خان عمری مدنی ہے. میرا تعلق شہر بنگلور سے ہے. بنگلور کرناٹکا سے میں ہوں. جماعت اسلامی کا سیکریٹری بھی ہوں. مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک کا ناظم اعلیٰ بھی ہوں. لڑکیوں کا ایک عالمہ کورس کا مدرسہ چلتا ہے جامعہ طیبات بنگلور، اس کا میں شیخ الجامعہ بھی ہوں. تو بنگلور سے میرا تعلق ہے. سر عام طور پہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں رمضان میں جو ایک رواج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں یار 10 دن میں جلدی تراویح ختم کرو، پھر نکل لو یہاں سے 10-20 لنگی لے لو، کرتا پاجامہ لے لو، اگلے 10 دن کہیں اور تراویح پڑھا لو. لیکن آپ یہاں آخر تک تراویح پڑھایا، آپ بہترین آواز اللہ نے دی ہے آپ کو، اور صاف صاف. وہ لوگ بھی ہم سے ملتے وہ کہتے ہیں یار کتنی آواز صاف ہے ان کی، ہر لفظ ہمیں سنائی دے رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی یار 5 دن 7 دن والی تراویح پڑھنی چاہیے؟ جی دیکھیے، بہرحال تراویح مستقل ایک سنت ہے اور قرآن مجید کا اس میں ختم کرنا مستقل سنت ہے. اور پھر قرآن مجید کو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی حق تلاوت جو اس کا ہے وہ ہونا چاہیے. قرآن مجید اطمینان کے ساتھ پڑھیں. ظاہر بات ہے 5 دن 6 دن 7 دن 3 دن وغیرہ میں جو قرآن ختم کیا جاتا ہے اس میں وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے قرآن مجید کا. ٹھیک ہے، لوگ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر لیتے ہوں گے، یا پھر تاجر پیشہ لوگ اور روزمرہ کما کر کھانے والے لوگ وہ کر لیتے ہوں گے، ان کو کچھ اجر ضرور مل جائے گا، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ شعر کی طرح جو ہے اس کو گنگنانا، کچھ بات سمجھ میں نہ آئے، وہ مناسب بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کا دوسرا حق ہے، ایمان کے بعد قرآن کا پہلا حق جو ہے اس کی حق تلاوت کا ہے. میں اگر یہاں جاننا چاہوں آپ سے کہ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ ہمارے پیچھے اتنے لوگ ہوں گے؟ اتنے لوگ ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا. ہم نے سوچا تھا کہ 2-4 ہزار لوگ ہوں گے. تو پہلے دن ہم کو پتہ چلا کہ 8,000 سے زائد جو ہے ماشاءاللہ مرد و خواتین نے یہاں پر نماز پڑھی ہے. اور پھر تعداد میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوا ماشاءاللہ. تعداد آخر وقت تک بھی جو ہے مینٹین ہوتی رہی. لوگ دور دراز سے، ساؤتھ دہلی سے، نارتھ دہلی سے اور مختلف دور دراز کے علاقوں سے ماشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ آتے رہے اور تراویح پڑھتے رہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئیں گے. الحمدللہ معلوم ہو کے خوشی ہوئی. سر اس مسجد میں خاص بات یہ ہے کہ جو آپ تراویح میں پڑھتے ہیں وہ سیم ڈے عصر کی نماز میں اس کا مطلب بھی بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ آج جو آپ تراویح پڑھیں گے، عام طور پہ حافظ صاحب تراویح تو پڑھاتے ہیں لیکن خود انہیں معلوم ہوتا وہ کیا اس کا مطلب کیا ہے. اور میں نے خاص بات یہ دیکھی کہ آپ ہی اس کی تلخیص پیش کر رہے تھے. تو کیسا محسوس ہوا آپ کو اس سلسلے میں؟ جی الحمدللہ، قرآن مجید کا تلاوت کے ساتھ ایک مطالبہ اور اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. ظاہر بات ہے صرف قرآن کو بغیر سوچے سمجھے کہ پڑھ لیں، اجر تو ضرور ملے گا لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ جو قرآن سنتے ہیں
خصوصاً غیر اہل زبان جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو وہ کم سے کم اس کے معنی مطالب سے واقف ہو جائے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ روزانہ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایک ایسا واضح اور عام فہم اور آسان جو ہے خلاصہ ان کے سامنے آ جائے, جس کی وجہ سے پورے پارے کے مضامین جو ہے ایک سرسری طور پر اس سے ان کا گزر ہو جائے اور ان کو اور مزید اس سے جو ہے ان کو لذت ملے اور اس سے ان کو رہنمائی حاصل ہو اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ وہ بن سکے. تو ہم نے اس کے لیے یہ کوشش کی ہے. الحمدللہ یہ کوشش بڑی سکسیسفل رہی, کامیاب رہی اور بڑی تعداد اس پہ بھی ماشاءاللہ بیٹھتی تھی. اگرچہ تراویح میں جتنے لوگ رہتے تو لوگ تو نہیں ہوتے تھے, لیکن پھر بھی جو ہے خاصی تعداد ماشاءاللہ اس میں شریک ہوتی رہی اور شروع سے لے کر آخر تک ہوتے اس تعداد میں بھی کمی باقی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ لوگ اور ذوق و شوق کے ساتھ آتے رہے اور سنتے رہے. دوستو, جو لوگ مولانا صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے ان کو تو اندازہ ہوگا ہی کہ کتنا بہترین انداز میں دھیرے دھیرے تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے. جو لوگ یہاں موجود نہیں تھے, جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا, ان کے لیے آخری کی جو 2 رکعت تھی آج, جی ہاں, جو تراویح جب ختم ہوئی ہے آخری کی 2 رکعت میں یہاں ڈال رہا ہوں. دیکھیے کتنا بہترین انداز میں کتنا دھیرے دھیرے قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. یہ آپ کو تعجب ہو جائے گا, آپ کو لگے گا کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے یا کوئی اور ٹائم کی نماز ہو رہی ہے. جی نہیں, وہ تراویح ہی ہو رہی تھی اور پورے مہینے انہوں نے تراویح اسی انداز میں اسی اسپیڈ سے پڑھائی ہے اور یہی قرآن پڑھنے کا اصل طریقہ ہے. سر, آخری سوال آپ سے, آپ ان لوگوں سے کیا اپیل کریں گے جو تراویح کی نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال, اس کے بعد قرآن شریف کو بھول جاتے ہیں؟ جی, میں ان تمام مصلیوں سے جو ماشاءاللہ رمضان المبارک میں پورے اہتمام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک تراویح کے سننے کا اہتمام کرتے رہے, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ رمضان کے حد تک جو ہے قرآن سے اس تعلق کو ختم نہ کر دیں, بلکہ رمضان کے بعد بھی بقیہ 11 مہینوں میں بھی وہ مسلسل قرآن سے تعلق قائم رکھیں. قرآن سے تعلق قائم رکھنے کی شکل یہ ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں اور ایک حصہ مقرر کر لیں, پاؤ پارہ, آدھا پارہ, 1 پارہ پڑھیں اور دن کا کچھ حصہ اس میں 2-4 آیتیں سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, معنی کے ساتھ پڑھنے کی وہ کوشش کریں. اور پھر قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ تھوڑا تھوڑا 1-1 آیت 2-2 آیتیں وہ یاد کرتے جائیں, تو پھر اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارے خیرات اور برکات کے دروازے اللہ تعالیٰ ان پر کھولیں گے اور زندگی میں بہترین رہنمائی اس کتاب سے ملے گی اور زندگی میں بڑا لطف آئے گا. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے, اس پر عمل کرنے سے, اس کے احکامات کو جاننے سے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے سے بہترین جو ہے رہنمائی اس سے ملے گی اور زندگی میں بڑا لطف آئے گا, بڑی پرکیف زندگی گزرے گی اور جتنی لذت وہ قرآن کے سننے میں یہاں محسوس کرتے تھے اس سے زیادہ لذت جو ہے عملاً جو ہے جب اس کو قرآن کو برتیں گے تو ان کو خوشی, اس سے مسرت ان کو حاصل ہوگی اور زندگیاں خوشیوں, سکون اور امن چین سے جو ہے معمور ہو جائیں گی. تو یہی پیغام میں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ سال بھر جو ہے یہ پیغام قرآن کا وہ یاد رکھیں, پڑھیں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں. اپنے گھروں کو بھی جو ہے قرآن سے آباد رکھیں, قرآن کی تلاوت گاہے بگاہے ڈالتے رہیں, سنتے رہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کے جو ہے اس کی تعلیمات اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے اعزاء اقارب کو, دوست احباب کو بتاتے رہیں اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. یہی میں پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الله أكبر